أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا، وعدہ کیا۔ لَإِنْ آتَانَا کہ البتہ اگر ہمیں دے اللہ تعالیٰ من فضلہ اپنے فضل سے لَنَصَّدَّقَنَّ البتہ ہم ضرور صدقہ کریں گے، وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ اور البتہ ہم ضرور ہوں گے نیک لوگوں میں سے۔ فَلَمَّا آتَاهُمْ پھر جب دے دیا انہیں اللہ نے من فضلہ اپنے فضل سے بخلوا بہ تو وہ بخل کرنے لگے اس کے ساتھ، وَتَوَلَّوْا اور انہوں نے منہ پھیرا، وَهُمْ مُعْرِضُونَ اور وہ تھے ہی منہ پھیرنے والے۔ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا پس پیچھے لگا دیا ان کے اللہ نے نفاق فی قلوبہم ان کے دلوں میں، الی یوم یلقونہ اس سے ملنے کے دن تک، بما اخلف اللہ بوجہ اس کے جو انہوں نے مخالفت کی اللہ سے، ما وعدوہ اس چیز میں جو انہوں نے وعدہ کیا اس سے، وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ اور بوجہ اس کے جو وہ جھٹلانے لگے۔ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ کیا نہیں جانتے وہ کہ بے شک اللہ تعالی یعلم سرہم جانتے ہیں ان کے راز بھید، ونجواہم اور ان کی سرگوشیاں، وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ اور بے شک اللہ تعالی ہیں جاننے والے غیب کی چیزوں کو۔ اس آیت مبارکہ میں منافقین میں سے ایک آدمی جس کا نام سالبہ ابن ابی حاتب تھا، اور بھی ایک آدھ لوگوں کے نام آتے ہیں، ان کا ذکر کیا ہے۔ منافقین ان کی طبیعت میں شرارت اور شر پسندی ان کا مزاج تھا، جیسے گزشتہ آیات میں ان کا بیان ہوا، اور اللہ جل شانہ کی نسبت سے، حضور کی نسبت سے، صحابہ کی نسبت سے بے ادبی گستاخی کی باتیں کہنا تو ان کا وتیرہ تھا، اور ذرا جھجکتے نہیں تھے، ڈرتے نہیں تھے اس معاملے میں، اور سخت قسم کی بے ادبی کے الفاظ ان کی زبانوں میں، خصوصاً ان کی جو اپنی مجالس ہوتی ان میں تو بہت زیادہ ایسی حرکات کا ارتکاب کرتے، اور گاہے گاہے اللہ تعالیٰ ان کی ان باتوں کو حضور پر کھول دیتے تھے۔
تو ان میں یہ حاتب ابن ثعلبہ ابن ابی حاتب یہ حضور کے پاس آیا، کہنے لگا غربت نے، تنگ دستی نے بہت گھبرا دیا ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھ پہ فراخی کشادگی کے دن لائے تاکہ مجھے مال و دولت کی فراوانی ہو تو میں دل کھول کے اللہ کی راہ میں مال خرچ کروں، زکوٰۃ دوں، صدقہ خیرات کروں، غریبوں کی مدد کروں، رشتہ داروں پر خرچ کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حوصلہ دیا کہ بھئی یہ حالات تو اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، کبھی غربت، کبھی فراخی، کبھی کچھ، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، اس سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ یہ مال کا تھوڑا ہونا، زیادہ ہونا، یہ سب اللہ کی تقسیم ہے، حوصلہ رکھو، صبر کرو جیسے بھی حالات ہیں۔ کہنے لگا نہیں حضرت بہت تنگ دستی ہے، گھبرا گیا ہوں، اب حوصلہ نہیں رہا اس کو برداشت کرنے کا، آپ دعا کریں۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی کہ اللہ اس کے لیے برکت پیدا فرما، اور یہ تجارت پیشہ آدمی تھا، اس کی تجارت میں اللہ نے مال کی بڑھوتری کرنا شروع کر دی، اور اس نے مال مویشی خریدا اپنے پیسے سے، اس میں بہت زیادہ اس کو منافع ہوا، اور بھیڑ بکریاں، اونٹ وغیرہ، ان سب مال مویشی میں بہت کثرت ہو گئی، اور جو اس کے رہائشی علاقوں میں باڑہ تھا اس میں جگہ کم پڑ گئی، اس کو شہر سے باہر اپنا باڑہ بنانا پڑا، ڈیرا بنانا پڑا جہاں پہ مال مویشی رکھے، اور جب باہر چلا گیا تو ظاہر ہے مسجد سے دور چلا گیا۔ اب پہلے 5 وقت کی نماز یہ پڑھتا تھا یہ منافق، لیکن جیسے میں نے پہلے کہا منافق بھی نماز روزے میں مسلمانوں کے ساتھ شریک رہتے تھے۔ اب ایک نماز چھوٹی، پھر دوسری کچھ دنوں کے بعد چھوٹی، کچھ دنوں کے بعد تیسری نماز چھوٹی، اس طرح کرتے کرتے 5 نمازیں گئیں۔ پھر جمعے میں آتا ہفتہ وار تو پھر ایک جمعہ چھوٹا، پھر دوسرا جمعہ چھوٹا، اس طرح نہ نمازوں کا رہا نہ جمعے کا رہا۔ اور جب سال گزر گیا، اب زکوٰۃ فرض ہوگی۔ سال کے بعد جو آدمی تجارت کی غرض سے مال مویشی پالتا ہے اس کے مال مویشی پہ بھی زکوٰۃ لگتی ہے، اور جو سونا چاندی نقدی کی زکوٰۃ ہے یہ اصول تو ہے کہ یہ آدمی نے خود ادا کرنا ہوتا ہے، اور جو مال مویشی کی زکوٰۃ ہوتی ہے یہ حکومت کے نمائندے جا کے خود ڈیروں پہ مال کو دیکھ کر کے اس سے زکوٰۃ وصول کرتے تھے۔ یہ جو اسلام کا نظام ہے وہ یہ ہے۔ اس کی بنیاد پہ حضور کے جو نمائندے تھے، بیت المال کے جو کارندے تھے، ان میں 1 یا 2 آدمی اس کے ڈیرے پہ بھی گئے، جیسے وہ روٹین میں سب جگہوں پہ جاتے، اور کہا کہ تیرا اتنا مال مویشی ہے، بکریاں اتنی ہیں، اونٹ اتنے ہیں، تو اس میں تیری زکوٰۃ اتنی بنتی ہے۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، کل تم آنا تو میں زکوٰۃ دے دوں گا۔ یہ نمائندہ کل بھی گیا تو اس نے کہا کہ یار آج میں فارغ نہیں ہوں، ابھی بہت کام ہے، تو تم کل آنا۔ دوسرے دن پھر یہ گیا، تو اب چونکہ دل بے ایمان تھا، دل سے یہ بات تھی کہ زکوٰۃ میں نہیں دینی ہے، یہ خواہ مخواہ کا ایک بوجھ ہے۔ دوسرے دن بھی ٹال دیا کہ یار کل آنا۔ تیسرا دن جب یہ نمائندہ گیا تو پھر کہا کہ نہیں کل آنا۔ اس نے کہا یار ایسے نہ کرو، ہم کوئی تھوڑے تمہارے ہی لیے صرف ہے، اور بھی بہت سارے جگہوں پہ کام ہے، اس لیے دینی ہے زکوٰۃ تو دو، نہیں دینی تو کہہ دو میں نہیں دیتا۔ تو بڑ بڑ کرنے لگا دل میں، وہ جی کوئی زکوٰۃ دینی ہے تو تسی ٹیکس لایا، ایسے خواہ مخواہ کا یہ تو ایک ٹیکس ہے ہم پہ، ہم نے خون پسینے کی کمائی کی، اور تم آگے کہتے ہو کہ دو، یہ زکوٰۃ میں سے دو، یہ تو چٹی تم ہم پہ ڈال رہے ہو۔ یہ الفاظ اس نے کہے۔ تو وہ صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آ کے رپورٹ لکھوا دی کہ فلاں ڈیرے سے زکوٰۃ وصول نہیں ہوئی، اور اس کی وجہ کہ اس آدمی نے یہ الفاظ کہے کہ یہ زکوٰۃ نہیں، یہ تو ٹیکس تم ہم پہ لگاتے ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئندہ کبھی اس کے پاس زکوٰۃ لینے کے لیے تم نے نہیں جانا۔
اور حضور کی زبان سے یہ الفاظ نکلے ویحک یا ثعلبہ، ثعلبہ تو ہلاک ہو گیا کہ تیرے مال نے تجھے برباد کر دیا۔ یہ بات مجلس میں بیٹھے کسی آدمی نے اس ثعلبہ سے جا کے کہہ دی، کہا کہ تیرے بارے میں اللہ کے نبی نے یہ الفاظ کہے ویحک یا ثعلبہ کہ او ثعلبہ تو ہلاک ہو گیا۔ تو اب ڈر گیا، اب جتنی زکوٰۃ بنتی تھی خود وہ جانور ساتھ لیے اور حضور کے پاس آ گیا، کہا کہ حضرت یہ زکوٰۃ کا مال ہے، یہ وصول کر لیں۔ حضور نے فرمایا اب نہیں وصول ہو جاؤ، واپس لے جاؤ، اللہ نے مجھے تیری زکوٰۃ لینے سے منع کر دیا۔ واپس لے گیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال اس کے بعد ہو گیا، حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت آئی، پھر یہ اگلے سال زکوٰۃ لے کے آیا۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ اللہ کے نبی نے تیری زکوٰۃ نہیں وصول کی، میں بھی نہیں وصول کروں گا۔ 2 سال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ ہر سال خود زکوٰۃ لے کے آتا، حضرت ابوبکر صدیق نے انکار کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں کم و بیش حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت بھی 10 سال کے لگ بھگ رہی، ہر سال زکوٰۃ لاتا۔ حضرت عمر فرماتے لے جاؤ زکوٰۃ، اللہ کے نبی نے تیری زکوٰۃ نہیں لی، ابو بکر نے تیری زکوٰۃ کو رد کیا، میں عمر بھی تیری زکوٰۃ نہیں لے سکتا، لے جاؤ۔ برابر ہر سال لاتا اور حضرت عمر رد کر دیتے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی ایسا، انہوں نے بھی انکار کر دیا، کہا لے جاؤ ہم تمہاری زکوٰۃ نہیں لیں گے۔ اللہ کے نبی نے زکوٰۃ لینے سے انکار کیا، مجھ سے بڑوں نے بھی، اس لیے میں بھی نہیں لیتا۔ حضرت عثمان غنی کے زمانے میں یہ شخص مر گیا، اپنی منافقت پہ مرا، توبہ نہیں کی، سچے دل سے تائب نہیں ہوا۔ حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس نے کہا تھا کہ حضرت میں سچے دل سے مخلص مومن ہو گیا اور نفاق سے میں نے توبہ کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ نہیں، وہ اگلی آیت جو ہے وہ حضرت عمر نے تلاوت کی کہ قرآن گواہی دے رہا ہے کہ تم سچی توبہ نہیں کرو گے، تو میں کیسے تمہاری قبول کروں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ، اور ان منافقوں میں سے کچھ وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے وعدہ کیا لَإِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِكَ، البتہ اگر دے گا اللہ ہمیں اپنے فضل سے، یعنی ہمیں خوب مال اللہ دے، لَنَصَّدَّقَنَّ، البتہ ہم ضرور صدقہ کریں گے، یعنی زکوٰۃ دیں گے، صدقہ واجبہ دیں گے اور نفلی صدقات کریں گے، رشتہ داروں پر خرچ کریں گے، وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور مال خرچ کر کے البتہ ہوں گے ہم نیک لوگوں میں سے، خوب نیکیاں کمائیں گے اس کے ذریعے سے۔ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، پھر جب دے دیا اللہ نے ان کو اپنے فضل سے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے مال کا، دولت کا ملنا، یہ دولت بھی اللہ کا فضل ہوتا ہے، لیکن اگر اس کو صحیح ذریعوں سے حاصل کیا جائے اور صحیح اس کے حقوق ادا کیے جائے۔ بخیلو بھی جب اللہ نے دیا تو اس مال میں بخل کرنے لگا، وتولو، اور اللہ کا حکم ماننے سے منہ پھیرا، وہم معرضون، اور یہ منافقوں کی تو عادت ہی ہے اللہ کے حکموں سے انحراف کرنا، معرضون یہ تو عادی ہیں احکام الہی سے منہ پھیرنے کے۔ تو اس لیے مال و دولت کا ملنا اچھا تو ہے، لیکن جب انسان حکموں کی پابندی کرے اور مالی حقوق کی ادائیگی کرے، لیکن اگر مالی حقوق فراخ دلی سے ادا نہ کرے تو پھر اللہ کو ایسے مالداروں پہ غضب آتا ہے۔ اس لیے ہمارے طبقوں میں بھی لوگوں کو اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اللہ سے مانگتے ہیں اللہ ہمیں پیسہ دے، دولت دے، ہمارے حالات میں فراخی پیدا کر، کشادگی پیدا کر، اور یہی کچھ ہمارے بھی جذبات ہوتے ہیں کہ ہم پھر پیسہ خرچ کریں گے اچھے لوگوں پر، نیک لوگوں پر، اللہ کی راہ میں، لیکن جب مال آ جاتا ہے پھر دینے کو جی نہیں چاہتا، پھر آدمی غریب ہو جاتا ہے اور کہتا ہو جی میرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں۔ یہ منافقانہ روش ہے، یہ منافقت والی طرز ہے، اس سے بچنا۔ جب اللہ دے تو پھر دل کھول کے اللہ کی راہ میں اپنا مال لگائے۔ فَعَقَبَهُمْ نِفَاقًا فی قلوبہم، پس پیچھے لگا دیا اللہ نے ان کے
نفاق کو فی قلوبہم ان کے دلوں میں، ایک اس کی تفسیر کہ اللہ نے پیچھے لگا دیا ان کے نفاق، یا دوسری تفسیر کہ فَآقَبَهُمْ پس پیچھے لگا دیا ان کے اس بخل نے، ان کے اس بخل نے، دل کی تنگی نے، نفاق کو فی قلوبہم ان کے دل میں، الی یوم یلقونہ اس دن تک نفاق ان کے دلوں میں گاڑ دیا جس دن اللہ سے یہ ملیں گے، یعنی موت تک، بما اخلف اللہ بوجہ اس کے جو انہوں نے مخالفت کی اللہ سے، ما وعدوہ اس میں جو انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ ہمیں اللہ دے گا تو ہم خرچ کریں گے، وبما کانوا یکذبون اور بسبب اس کے جو وہ جھوٹ بولتے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب یہ بات کرے تو جھوٹ بولتا ہے، اور جب وعدہ کرے تو وعدے کے خلاف کرتا ہے، اور جب امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرتا ہے۔ یہ منافق کی عادتیں ہیں۔ اور فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا یہی آیت حضرت عمر نے اس کے اس کہنے پہ پڑھی تھی، اس نے کہا کہ حضرت میں دل سے مومن ہو گیا ہوں، نفاق سے توبہ کر لیا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا قرآن تو کہتا ہے کہ یہ موت تک اب نفاق اللہ نے ان کے دلوں میں گاڑ دیا، تم کیسے کہتے ہو تم توبہ طائب ہو گئے؟ خدا